السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی مرتبہ سامعین، بزرگان محترم، حاضرین محفل اور پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، آج 5 ستمبر 2020 کا دن ہے اور آج کے دن کو ہندوستانی تاریخ میں یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گویا آج کی محفل کا عنوان ہے یوم اساتذہ حقوق و فرائض، اسی کو انگلش میں ٹیچرز ڈے کہتے ہیں اور ہندی میں شکشک دیوس کہتے ہیں۔ آج کے دن استاذ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑا استاذ روئے زمین پہ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شاعر نے کہا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے، نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے، رسالت کو ہے جس پر ناز وہ خیر الانام آیا۔ دوسرے شاعر نے جوانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، وہی شمع جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اور کسی صاحب دل شاعر نے عام انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ سامعین، ہر سال 5 ستمبر کا دن یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے اور باضابطہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیک کاٹا جاتا ہے، ڈرامہ کی شکل میں خوبصورت پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اساتذہ اور ٹیچرز کو وش کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے اپنے ٹیچرز بن کر اپنے کلاس ٹیچر کی نقالی کرتے اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں، اور یہ صرف رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں مدارس اسلامیہ کا اس ٹیچرز ڈے کے انعقاد کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی حقیقت ہے۔ اخبارات، رسائل اور ٹیلی ویژن پر رسمی طور پر ایک دوسرے کو شبھ کامنائیں دی جاتی ہیں، لیکن شریعت، دین اور قرآن و حدیث اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سیاسی اعتبار سے بہت سارے ممالک میں الگ الگ تاریخوں میں منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندوستانی تاریخ کے اعتبار سے بھارت کے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کا جنم دن 5 ستمبر کو ہندوستان میں یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے شکشک دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دراصل ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے جنم دن کو 1962 عیسوی سے ٹیچرز ڈے کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے جنم دن کو یوم اساتذہ کے روپ میں منانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی پیدائش 5 ستمبر 1888 عیسوی کو تامل ناڈو کے ترومنی گاؤں میں ایک برہمن خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کا انتقال چنئی میں 17 اپریل 1975 کو ہوا تھا۔ صدر جمہوریہ بننے کے بعد ان سے منسلک طلبہ اور اسٹوڈنٹ نے درخواست کی کہ ہم آپ کا جنم دن منانا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا، اگر تم یوں ہی جنم دن مناؤ گے خاطر خواہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، چلو ہندوستان کو تحفہ دیا جائے۔ اور یوں کہا کہ تم ہماری پیدائش کے دن
टीचर्स डे मनाने का इनेकाद करो। चुनांचे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उस वक्त से तलबा और स्टूडेंट ने 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाने का ये जो सपना था उसे पूरा किया और फिर उस दिन से ये दिन 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। दोस्तों, हमें सिर्फ इस वक्त ये कहना है, तालीम और असातिज़ा ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से समाज में सुधार पैदा होता। असातिज़ा को हर कौम में, हर समाज में, हर धर्म में, हर मुआशरा में मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। और क्यों नहीं देखा जाए, असातिज़ा का मकाम बहुत ऊंचा होता है। वालिद के बाद सबसे बड़ा मकाम उस्ताद का होता है, और इसलिए होता है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। उस्ताद बुनियाद की वह ईंट है जो पूरी इमारत का बोझ उठाती है मगर किसी को नजर नहीं आती। उस्ताद मुआशरे का नमक है जो थोड़ी मिकदार में होने के बावजूद जायका बदलने की सलाहियत रखता है। उस्ताद शम्मा है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। उस्ताद वो माँ है जो सरासर मोहब्बत है, जो बजाते खुद ठंडी जगह लेटकर बच्चे को खुश्क और गर्म बिस्तर मुहैया करती है। उस्ताद बाशऊर जात के सफर में रहनुमाई करने वाला और इल्म और दानिश का रखवाला है। उस्ताद की इज्जत करो, ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह दिखाती है। शोराए किराम ने असातिज़ा के सिलसिले में बहुत सारे अशार का इस्तेमाल किया है। रहबर भी, ये हमदम भी, ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। फिर सुनो, उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। उस्ताद ऐसा जौहरी है जो हीरे को निखार कर लोगों के सामने पेश कर देता है। उस्ताद इंजीनियर नहीं है लेकिन अपने इल्म के जरिए से तालिब इल्म को वो इंजीनियर बना देता है। उस्ताद डॉक्टर तो नहीं होता लेकिन अपनी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर तलबा को डॉक्टर बना देता है, हुनरमंद बना देता है, एक मुआशरा का मेमार बना देता है। उम्मत मुस्लिमा हो या गैर मुस्लिमा हो, हर एक की फलाह और बहबूदी का रास्ता हमवार कर देता है। इसलिए सुनो, शेर के अंदाज में, मुझको खबर नहीं थी कि आया हूं मैं कहां से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहां से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहां से। और फिर ये भी सुनो, उस्ताद की हैसियत, हमारा फख्र, हमारे असातिज़ा, इन्हीं से वाबस्ता तरक्की का रास्ता। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। चनांचे हमें अपने असातिज़ा का पूरा एहतराम करना चाहिए जिस तरह हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। वालिदैन हमारे लिए नस्ली माँ बाप है लेकिन उस्ताद हमारे लिए रूहानी बाप की हैसियत से है। माँ बाप का काम दुनिया में ला देना है लेकिन अंगुली पकड़ के चलाना और चलाते हुए फिर जन्नत का रास्ता दिखा करके जन्नत पहुंचा देना और आसमान की बुलंदी तक ले जाना, ये उस्ताद का काम होता है। जिस उस्ताद का इतना बड़ा मकाम मर्तबा हो उसका हमारे लिए एहतराम कितना दिल में होना चाहिए। आप जरा मुस्तदरक के हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 423 की इबारत की रोशनी में समझिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रईसुल मुफस्सिरीन है, अजिल्ले सहाबा में शुमार होता है, उनके उस्ताद ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब कभी भी सफर से ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौटते और रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी की रिकाब थाम लेते थे। लोग पूछते, आप इतने बड़े आदमी हो करके भी ज़ैद बिन साबित की सवारी की रिकाब थामते हैं, आखिर क्या वजह है? तो वो कहा करते थे फख्र के साथ में कि हमारे उस्ताद ज़ैद बिन साबित ने हमें यही सलूक सिखाया था और हमारे इल्म दीन का यही हाल है। इसका माहसल भी यही है कि अपने उस्ताद का मकाम मर्तबा पहचान उनका एहतराम किया जाए। इसीलिए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि जिसने तुझे एक हर्फ सिखाया तुम उसके गुलाम हो, चाहे तो तुम्हें वो बेच दे चाहे तो तुम्हें वो अपने हाल पर छोड़ दे। मेरे अजीज दोस्तों, जब हमारे बुजुर्गों का ये मकूला है
کہ تم کو جس نے ایک حرف سکھایا ان کے تم غلام ہو، تو لازمی طور پر ہمیں تو استاد کا بھرپور احترام کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتاب پڑھتے ہوتے تھے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے جب ورق پلٹتے تھے تو اس قدر نرم انداز میں پلٹتے تھے کہ کہیں ورق کی کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے استاد کو کوئی رنجش نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اس قدر آسان انداز میں، نرم انداز میں ورق پلٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو دریائی سفر کا واقعہ ہے وہ قرآن نے مفصل انداز میں بیان کیا۔ اس موقع پر ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام گرچہ نبی تھے اور خضر ولی تھے، اللہ کے نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت استاذ کے حضرت خضر نے کئی بار انہیں دھمکایا کہ میں تجھے ہٹا دوں گا، ساتھ چھوڑ دوں گا، تجھے بھگا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے استاذ کے سامنے صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کیونکہ استاذ کے سامنے احترام کا مطلب ہی یہی ہے کہ استاذ کی ہر بات کو گوارا کر لیا جائے اور دل میں اسے بسا لیا جائے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام اعظم جن کے فقہ میں پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ مکرم حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوتے تھے، پاؤں لمبا نہیں کرتے تھے، کہیں استاذ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چاند جیسا فرزند پیدا ہوا تو اپنے استاذ کے نام پر اپنے فرزند کا نام حماد رکھا تاکہ استاذ کی یاد تازہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ 5 ستمبر جو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، ہم نے اس کو رسم تو بنا لیا ہے، حقیقت کے ساتھ دل میں نہیں اتارا۔ ایک استاذ کا مقام کیا ہونا چاہیے، احترام کیا ہونا چاہیے۔ علم ایجوکیشن سے ملک ترقی پاتا ہے، سیاست سے نہیں۔ آج ہمارے ملک میں سیاست کو ہی دیوتا بنا دیا گیا، علم کو پچھاڑ دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو، کالجوں کو، مدرسوں کو اور یونیورسٹیوں کو، مکتبوں کو بند کرنے کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح سے تعلیم کو، شکشا کو، ایجوکیشن کو روئے زمین سے مٹا دیا جائے اور ٹیچرز وغیرہ کو برباد کر دیا جائے، تعلیم گاہوں کو بند کر دیا جائے، اور اس کے لیے ناپاک عزائم، ناپاک ارادے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ جس علم کی بنیاد پر، جس شکشا کی بنیاد پر، جس ایجوکیشن کی بنیاد پر ملک کو ترقی ملتی ہے، پڑھے لکھے لوگ دستیاب ہوتے ہیں، جس ملک میں انجینئر پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، پروفیسر پیدا ہوتا ہے، بڑے بڑے وکلا پیدا ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے جج پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کے سب علم کی بنیاد پر ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ جس استاد نے تمہیں ایک حرف سکھا دیا، ایک شبد سکھا دیا، ایک ورڈ سکھا دیا، تیرے لیے سر کے تاج ہیں، ان کا تم احترام کرنا۔ لیکن افسوس، صد افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمیں استادوں سے دور کر کے آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ بچہ گھر پہ بیٹھا ہے، استاد اپنے گھر پہ بیٹھا ہے اور سرکار کہتی ہے اپنے بچے کو آن لائن تعلیم دلواؤ، جبکہ آن لائن تعلیم کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اسی کو کسی نے ذرا یہ مختصر نظم کے انداز میں پیش کیا ہے کہ علم کرونا کی تباہی کی زد میں، علم جو لاک ڈاؤن کی زد میں کس طرح ہے۔ تھا ٹیچر کا بلیک بورڈ، کبھی واقفیت کا خزانہ، ہوا یہ قصہ پرانا، اب ہے موبائل کا زمانہ۔ مل جاتے ہیں موبائل پر ہی گرو جی، کہتے وہیں سے تم پڑھائی کرو شروع جی۔ اب موبائل میں ٹیچر کے پاس موبائل، دیکھتے دیکھتے سارے اسٹوڈنٹ کرنے لگے اسمائل۔ بچے اب کر لیتے ہیں وہیں سے آگیا کا پالن، پڑھائی کے نام پر ہوتا گیم کا سنچالن۔ آن لائن پڑھائی سے ممی پاپا بھی خوش، نہیں پتا وہیں سے لوڈو کھیل رہا ہے ان کا دشت۔ اب ٹیچر کی ڈانٹ سے بھی بچے ہوئے بڑے پرشن، کیونکہ ٹیچر کو
چپ کرنے کا ان کے پاس ہے بٹن۔ اب ٹیچر کی ڈانٹ سے بھی بچے ہوئے بڑے پرسن، کیونکہ ٹیچر کو چپ کرنے کا ان کے پاس ہے بٹن۔ ٹیچر موبائل سے تھوڑا تھوڑا ہی پڑھائیں گے، نہیں تو بچے موبائل بند کر کے بھاگ جائیں گے۔ اب سارے ٹیچر موبائل پر ہی پڑھائیں گے، ممی پاپا بھی خوش کے بچے کچھ کر دکھائیں گے۔ اگر یہی حال رہا، دنیا گمراہی کی طرف بڑھتی رہی، کون ٹیچر ہے، کون اسٹوڈنٹ ہے، کون استاذ ہے، کون شاگرد ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب استاد اور شاگرد ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، استاذ کے دل کا فیض شاگرد کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ میں نے خود 23 سالہ تجربہ تعلیم کا جامعہ اسلامیہ بنجاری میں درجہ فارسی سے لے کر دور حدیث تک کی بیشتر کتابیں کہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے محسوس کیا کہ طلبہ کو سامنے بیٹھا کر بالمشافہہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی برکت ہی کچھ اور ہے، اس کی روحانی طاقت ہی کچھ اور ہے۔ اس سے طلبہ بھی کسب فیض کرتے ہیں، استاذ بھی اپنا فیض بچے کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن آن لائن کی وجہ سے گمراہی تو آ سکتی ہے، بچے استاذ میں دوری تو ہو سکتی ہے، تعلیم نام کی کوئی چیز اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مدارس میں اساتذہ کا احترام بچے کے دل میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ مدارس کی زندگی میں بوریے پر بیٹھ کر ایک استاذ اپنے سامنے چٹائی پر بچے بیٹھے ہوئے بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ اس میں ادب کی بھی تعلیم ہے، اخلاق کی بھی تعلیم ہے، سیرت کی تعلیم ہے، کردار گفتار کو سنوارنے کی تعلیم ہے، بڑے کے احترام کرنے کی تعلیم ہے، چھوٹے پر شفقت کرنے کی تعلیم ہے۔ اور جب ہم نے یہ 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا ہے تو لازمی طور پر یہ پیغام دنیا والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، سماج میں، معاشرے میں جو بھی سدھار پیدا ہوتا ہے استاذ کی وجہ سے ہوتا ہے، عالم علماء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جب انبیاء کے وارث ہیں تو نبی دنیا میں اخلاق سازی کے لیے آئے، کردار سازی کے لیے آئے، انسانیت سازی کے لیے آئے، لوگوں کو برائیوں سے ہٹا کر، لوگوں کو گمراہ زندگی سے ہٹا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے۔ تو آج یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کرو، سیرت پیدا کرو، کردار سازی اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی اولاد کو سامنے بیٹھا کر یہ سمجھاؤ کہ اگرچہ لاک ڈاؤن ہے، کرونا کی وجہ سے آپس میں ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن استاذ کا احترام دل میں رکھو، چاہے اسکول میں پڑھتے ہو، چاہے کالج میں پڑھتے ہو۔ جب تک کہ استاذ کے دل میں، استاذ کے بارے میں دل میں احترام نہیں ہوگا، تم کامیابی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آج کا افسوسناک حال تو یہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور چھوٹی چھوٹی تعلیم گاہوں کے اندر طلبہ اپنے اساتذہ و فقر کستے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں استاذ کی محبت نہیں ہے، اپنے اساتذہ کی نقالی کر کے ان کی برائیاں پیش کرتے ہیں، ان پہ ففدی یعنی غلط جملے کسا کرتے ہیں، اور اپنے استاذ پر تعان و تشنیع کرتے ہیں۔ اس سے علم نہیں حاصل ہوتا، اس سے بربادی آتی ہے۔ آج کا یہ دن پیغام دے رہا ہے کہ استاذ قابل احترام شخصیت ہے، اور اسی لیے طلبہ کو یہی کہا جاتا ہے کہ جب زندگی میں تم آئے ہو تو یہ دل میں پیدا کر لو، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پہ، ورق ہوگا کفن اپنا۔ جب ورق کفن اپنا ہونا ہے تو استاذ کی محبت دل میں ہو، جس استاد نے چلنا سکھایا، جس استاد نے دوڑنا سکھایا، جس استاد نے جینے کا طریقہ سکھایا، اس استاذ کا احسان یہ ہے کہ ہم اس احسان کو بجا لائیں، ان سے محبت کا سلوک پیش کریں، ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، اور ان کی خدمت پہنچ کر دعاؤں کی درخواست کریں۔ آج کا دن یہی پیغام دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ گفتگو آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام انبیاء کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت اچھے انداز میں بیٹھتے تھے۔ صحابہ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت تھی کہ حضور ایک نگاہ اٹھاتے، صحابہ کے چہرے پہ وہ بشاشت پیدا ہو جاتی تھی، کیونکہ استاد محترم نے محبت بری نگاہ سے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے تلامذہ سے، طلبہ سے اور
یہ پیغام دینا چاہتے، چاہے فارغ التحصیل طلبہ ہو، چاہے موجودہ زیر تعلیم طلبہ ہو، سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک استاذ کی محبت دل میں بسائے رکھو اور اسی کو توشہ سفر مان لو، اللہ اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے استاذوں کی بڑی یہ خدمت کی ہے۔ سیدنا حضرت حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں میں رہ کر بھی اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی جو خدمت کی ہے اور جو ان کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے کام کیا ہے، پوری تاریخ دنیا جانتی ہے، دنیا کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اس لیے طلبہ آپ واقف ہیں واقعات سے، صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں اپنے دل میں استاذ کے احترام رکھو، گرچہ ہمیں یہ ٹیچرز ڈے منانا قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہندوستانی تاریخ کا ایک واقعہ ایک جز ہو گیا ہے، ہم بھی اس کو ضروری نہیں مانتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مناؤ، لیکن آج چونکہ اچانک دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج ٹیچرز ڈے ہے، لوگ اس دن میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اور لوگ طرح طرح کا ڈرامہ کرتے ہیں، میں نے سوچا اپنے طلبہ عزیز کو پیغام دے دوں کہ اپنے استاذ کا احترام کرنا نہ بھولنا، بلکہ استاذ کا احترام دل میں بسا لینا، یہی کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کی ضمانت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے، آپ بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔